بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز ساتھیوں، آج کے ویڈیو میں ہم اصحاب کہف کون تھے اور اصحاب کہف کے نام اور اصحاب کہف کو کس ظالم بادشاہ نے 300 برس تک دیوار باندھ کر اندر رکھا تھا اور ان کے ساتھ اس غار میں کیا حادثہ ہوا، ان تمام سوالوں کے جوابات آج ہم اس ویڈیو میں دینے والے ہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ویڈیو کو بنا سکپ کرے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنے گا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شہر تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دکانوس یہ بادشاہ کا نام ہے کہ ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے ایک پہاڑ پر ایک غار کے اندر پناہ لی سو گئے تو 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دکانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہے تو وہ بے حد ناراض ہوا اور فرت گیز و غضب میں یہ حکم دیا کہ ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اس میں رہ کر مر جائیں اور یہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دکانوس نے جب شخص کے سپرد کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ رانگ کی تختی پر کندہ کرتا بنے کے ایک صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانہ میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دکانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا اور 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا، اٹھنے اور قیامت کے یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چراوا ہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کے منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگ پر ایسی ہیبت و وحشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے کو الرضا اعدام ہو کر وہاں بھاگ گئے اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یلیمکھا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دکانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیکھیا غار سے نکل کر بازار گیا اور دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ
अलैनिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमली का ये मंज़र देखकर बहुत ही परेशान हुआ। असहाब कहफ की तादाद जब लोगों का इख्तिलाफ हुआ तो ये आयत नाजिल हुई कि ए महबूब फरमा दीजिए कि अल्लाह असहाब कहफ की गिनती को ज़्यादा जानता है या तुम में से बहुत ही कम लोग इनको जानते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं इन्हें कम लोगों में से हूँ जो असहाब कहफ के तादाद को जानते हैं। फिर आप ने फरमाया कि असहाब कहफ की तादाद 7 है और आठवां इनका कुत्ता है।